وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم اپنے ایڑیوں پر الٹے چلے جائیں، یعنی ہم توحید کو چھوڑ کر شرک کے راستے پر آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایڑیوں کے بل الٹے چلنا شروع ہو جائیں، یعنی ایک سیدھے سیدھے راستے پہ ہم جا رہے ہیں تو اس کے بجائے ہم الٹے منہ جو ہے نا چلنا شروع ہو جائے. یعنی گمراہی کا راستہ گویا ایسا ہے کہ اس پہ سیدھے تو چل نہیں سکتا آدمی، گویا الٹے منہ ہی چلے گا اس کے اوپر، سامنے اچھے راستے کو چھوڑ کر. بعد اذ ہدان اللہ، جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بھی دے دی، اللہ نے ہمیں توحید کا اور سیدھا راستہ بھی دکھا دیا. یعنی کسی کو راستہ نہ دکھایا ہوتا، وہ گمراہی میں جا رہا ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے. جب اللہ نے ہمیں توحید کا صاف ستھرا راستہ دکھا دیا، اس راستے کو چھوڑ کر الٹے منہ آنا، تو کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہمیں اس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح ہم ہو جائیں کہ جس پر جنات نے قابو پا لیا ہو اور زمین میں وہ حیران سرگردان گھوم رہا ہو. جیسے جس پہ جن چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، تو کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے جانا کہاں ہے. تو ہم سیدھا سیدھا ایک اسٹریٹ راستہ توحید کا راستہ ہے وہ چھوڑ کر بتوں کے راستے کی طرف آ جائیں، شرک کے راستے کی طرف آ جائیں، جبکہ مشرک کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا ہے. یہ بڑی بلاغت ہے قرآن کی کہ جو مشرک ہے نا اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں مشرک کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کون سے کام کے لیے کون سے خدا کو پکارنا ہے. تبھی آپ دیکھیں نا جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بہت سارے سوالوں کا جواب ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. بھئی اگر اللہ کے سوا کوئی اور مخلوق ہے جو کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو اولاد دینے کے خدا ان کا الگ ہوگا، رزق کا خدا ان کا الگ ہوگا، شادی کرانے کا خدا الگ ہوگا، بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا خدا الگ ہوگا، اور کسی بھی خدا کے برحق ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ یہ والا واقعی ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہ حیران سرگردان ہی گھومتے رہتے ہیں، کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے. توحید پرست آدمی کو پتہ ہے کہ سارے اختیارات ایک خدا کے پاس ہی ہیں، وہ حیران سرگردان بھٹکتا نہیں ہے. اسے پتہ ہے کہ اولاد بھی اللہ سے ملے گی، نکاح ہوگا تو اللہ کی طاقت سے ہوگا، بے روزگاری ختم ہوگی تو اللہ ختم کرے گا، بیماری میں شفا ملے گی تو اللہ ٹھیک کرے گا، پریشانیوں میں ڈپریشن سے نجات ملے گی تو اللہ نجات کرے گا، اللہ نجات دے گا. تو اس کو پتہ ہے ہر مسئلے کا حل ایک خدا کے پاس ہے. تو وہ ایسا خبط الحواس جیسے جن چڑھے ہوئے آدمی ہوتے ہیں اور عقلیں معاف ہو چکی ہوتی ہیں، اس طرح بھٹکتا نہیں ہے وہ. تو اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں شرک کی طرف بلائے نا، تم ان کو یہ جواب دیا کرو کہ ہم بھی اس پاگل کی طرح ہو جائیں جو جنگلوں میں بھٹک رہا ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ذرا دعوت دینے سے پہلے سوچ تو لیتے کہ تم کس طرف ہمیں بلا رہے ہو. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اور ہماری مثال اس شخص کی طرح ہو جائے جس پہ جنات نے قبضہ کیا ہوا ہو اور بھٹک رہا ہو، جبکہ اس کے دوسرے اصحاب ہوں، ساتھی ہوں جو اس کو ہدایت کی طرف بلا بھی رہے ہوں. اور کیا کہہ رہا ہوں؟ ایتنا، ادھر آؤ ہمارے پاس. یعنی یہ تو چونکہ صحابہ کو خطاب ہے نا، اور ان مسلمانوں کو خطاب ہے جو مسلم، جس میں دائیں بائیں مسلم ہوں. تو ایک طرف ہمارے دوست احباب جو توحید پرست ہیں وہ ہمیں توحید کی طرف بلا رہے ہوں، اور مشرک ہمیں شرک کی طرف بلا رہا ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے ان سے کہیں کہ بتاؤ، ایک تو نیوٹرل آدمی ہے جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اس کو تم شرک کی طرف بلاتے تو یہ بھی غلط تھا. لیکن ایک آدمی کے ساتھی ہیں، وہ اس کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، وہ اپنے ان ساتھیوں کی دعوت کو چھوڑ کر تمہاری دعوت پر لبیک کہے، اور اس شخص کی طرح ہو جائے جس پر جنات نے قابو پایا ہوا ہے اور وہ بھٹک رہا ہے، تو اور جو ہے وہ الٹے منہ چلنا شروع ہو جائے الٹے راستے پر. تو یہ کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ میرے اچھے دوست، میرے ساتھی جو توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، سیدھے راستہ بلا رہے ہیں، تو ان تمام دعوتوں کو نظر انداز کر کے میں خبط الحواس بن کے حیران سرگردان شرک کی وادیوں میں گھومنا شروع کر دوں. تو یہ کام کسی بھی ذرا سی بھی عقل رکھنے والے سے نہیں ہو سکتا. یعنی اگر میرے دوست نہ ہوتے جو مجھے توحید کی طرف بلا رہے ہوتے تو بھی بھٹکنے کا چانس تھا، تو میرے پاس تو ہدایت کے لیے بہت لوگ ہیں جو مجھے توحید کی دعوت دے رہے ہیں. تو ایسے شخص کی مثال کتنی عجیب ہوگی جس کو توحید پر بلانے والے بھی ہوں، لیکن وہ توحید کی دعوت کو نظر انداز کر کے الٹے منہ چلنا شروع ہو جائے، جبکہ اللہ نے اس کو سیدھے راستے پہ چلا بھی دیا تھا. تو یعنی تم اگر مجھے بلاتے ہو نا شرک کی طرف، تو میری مثال اس شخص کی طرح ہوگی. تو ظاہر اس شخص کی طرح تو کوئی بھی نہیں بننا چاہتا. یہ تو مثال کے ذریعے جواب دیا گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں قل، اب آپ ان کو واضح طور پر یہ بھی کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پہلے جواب دیتے ہیں، ایسا جواب کہ جس سے دعوت دینے والا خود اپنی نگاہوں میں شرمندہ ہو جائے.
پھر آپ اس کو پراپر جواب دیتے ہیں. اس کی وہی مثال ہے کہ کسی نے آپ کو ایک کام کی طرف دعوت دی تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ کیا تم ایسی بات کی طرف مجھے بلا رہے ہو جس میں میرا یہ نقصان ہے, تو وہ اپنی نظروں میں خود شرمندہ ہو جائے گا. پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی جس کام کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب پراپر جواب دیا جا رہا ہے, قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت وہی ہے, جو اللہ کی ہدایت ہے, ھو الھدی وہی اصل ہدایت ہے. اور اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ توحید کا راستہ ہے. وَأُمِرْنَا, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے, لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ ہم فرما بردار بن جائیں رب العالمین کے لیے, جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو ہمیں اس بات کا آرڈر کیا گیا ہے, یہ بالکل نیچر کے مطابق ہے, تو ہم تمہاری رسم و روایات کو فالو نہیں کر سکتے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور ہمیں اس کا بھی حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو, اس ایک اللہ کی عبادت کرو اور نماز قائم کرو. وَاتَّقُوهُ, اور صرف اسی سے ڈرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور وہی وہ ذات ہے جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. تو یہ پورا جواب سکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو, اہل اسلام کو, کہ جب بھی کوئی باطل کی طرف تمہیں دعوت دے تو اس طرز میں اس کو جواب دیا کرو کہ ہم نے لوٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے, اور ہمیں حکم بھی یہ دیا گیا کہ ہم اس کی عبادت میں نماز قائم کریں, اسی سے ڈریں. تو ڈرنا بھی اسی سے ہے, نماز بھی اسی کے لیے پڑھنی ہے, کیونکہ جانا اسی کی طرف ہے. تو جس کی طرف جانا ہے اس کو خوش کرنا ہے نا, جن کو چھوڑنا ہے ان کو تھوڑی ہم نے خوش کرنا ہے ہم نے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس میں آسمانوں اور زمین کو بالحق پیدا کیا. یہ حشر کی گویا دلیل دی جا رہی ہے کہ دعویٰ کیا نا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی اللہ نے اب تک تو ہمارے سامنے کوئی حشر دکھایا نہیں ہے, کسی مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھایا نہیں ہے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا, متلبسا بالحق. کیا مطلب؟ بیکار تھوڑی پیدا کیا ہے. اگر حشر نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ کائنات بنی اور بن کے ختم ہو کے مٹی ہو کے ختم, کوئی رزلٹ نہیں ہے اس کا. یہاں 100 انسانوں کو قتل کرو یا ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرو, مر کے مٹی ہو کے سب برابر ہو جائیں گے. تو یہ تو اس کا مطلب اس کائنات کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, بیکار پیدا کیا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے, ہم نے کسی وجہ سے پیدا کیا ہے. تو وہ وجہ جب ہی ظاہر ہو سکتی ہے کہ جب آخرت کا تصور بھی قائم کیا جائے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اللہ حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے.